السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے کتاب البیوع خرید و فروخت کے احکام و مسائل اختصار سے مگر تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ کتاب البیوع میں باب اللقطۃ یعنی لقطہ کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پچھلی نشست میں بیان کی گئی تھی، اور لقطہ کیا اردو میں معنی کیا ہے، یعنی کسی گری ہوئی چیز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، اس کے متعلق میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا۔ انسان کی اگر کوئی چیز گرتی ہے اس کی دو اقسام ہیں، ایک تو کوئی چیز گرتی ہے معمولی، یا کوئی چیز گرتی ہے جس کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے یا بہت زیادہ ہی انسان کے لیے معنی رکھتی ہے۔ معمولی چیز گر جائے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ یار کوئی نہیں، گر گئی ہے، اللہ کے سپرد کوئی اٹھا لے گا۔ اگر کوئی قیمتی چیز گر جائے تو اس کے متعلق اشتہارات بھی دیتا ہے، اس کے متعلق FIR بھی درج کرواتا ہے، اس کے متعلق جہاں جہاں سے وہ گزرا ہوتا ہے اچھے طریقے سے وہ اس کو چیک کرتا ہے کہ یہاں سے میں گزرا تھا، یہاں سے مل جائے مجھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے متعلق ہمیں احکامات ہمارے لیے نازل کیے ہیں، رہنمائی فرمائی ہے کہ کس وقت کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ معمولی چیز گر جائے اس کے متعلق میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ جس طرح اگر کوئی پھل فروٹ وغیرہ ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کھجور کا ٹکڑا گرا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں لازمی اس کو اٹھا کے کھا لیتا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو معمولی چیز ہے اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک بھائی نے جب میں نے پچھلی نشست میں یہ بات بیان کی تو انہوں نے میرے سے ایک اور مزید سوال پوچھا اس کے متعلق، بہت اچھی بات مجھے لگی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی پھل فروٹ گرا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ درخت وغیرہ اس طرح نہیں ہے، جس طرح مدینہ منورہ میں آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کھجوروں کے درخت ہی درخت ہیں، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارا اس طرح نہیں ہے، یہاں پہ اگر مل بھی جاتے تو پھل وغیرہ یا فروٹ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے ملتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص جا رہا ہے ایک ریڑھی پر، اس کا کوئی ریڑھی سے کوئی پھل گر گیا ہے، اب یہاں پر جو ہے وہ ایک امتحان کی بات ہے۔ امتحان کی بات اس طرح کی ہے کہ تب استعمال کرنے کے متعلق حکم ہے جب ہمیں اس سے مالک کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کسی کا پھل گرا ہوا ہے، وہ کافی آگے گزر چکا ہے یا اس کے متعلق علم ہی نہیں ہے کہ کس کا گرا ہے، آپ اس کو اٹھا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے متعلق علم ہے کہ ابھی یہاں سے گزرا ہے، وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ اس کا گرا ہے، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ اس کو پکڑایا جائے، تب آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب دوسری چیز جو ہے وہ قیمتی چیز کے متعلق، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ اگر کسی کی کوئی قیمتی چیز گر جاتی ہے تو اس کے متعلق وہ 1 سال اعلان کرواتا ہے۔ اگر کسی کو مل جاتی ہے وہ اٹھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، رقم کی شکل میں ہے، کسی چیز کی شکل میں ہے، اگر وہ اس کو مل جاتی ہے اور وہ اس سے اس طریقے سے اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس نیت سے کہ میں اس کے مالک کو ڈھونڈوں، اس کو میں دوں، تو اس کے لیے ایک ثواب بھی ہے کیونکہ اس کی نیت اچھی ہے۔ دوسرا اس کے متعلق حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص اس چیز کے متعلق 1 سال تک جو ہے وہ اعلان کرتا رہے۔ اعلان سے مراد کیا ہے؟ اگر وہ اس قریبی جگہ پہ جہاں سے وہ ملی ہے آ کے وہ مسجد میں جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ فلاں چیز ہے، یہ کسی کی گڑی ہے، وہ مجھے نشانی بتا کے میرے گھر سے لے جائے۔ یا دوسرا طریقہ، اب سوشل میڈیا کا دور ہے
اس میں جو ہے وہ ایک اعلان کی شکل میں پوسٹ ڈال سکتا ہے یا اس میں ویڈیو بنا کے جو ہے وہ ڈال سکتا ہے کہ بھئی یہ کسی کا سامان مجھے گرا ہوا ملا ہے، وہ اپنی نشانی بتائے اور میرے سے اس سامان کو لے جائے۔ اب حدیث میں اس کے متعلق بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی اس کے اشتہارات دیتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز گمشدہ تھی وہ مجھے ملی ہے، اگر وہ آتا ہے وہ مجھے نشانی بتاتا ہے، لے جاتا ہے، وہ اشتہارات اس طریقے سے لگاتا ہے کہ وہ بینر لگا لیتا ہے یا اس کے اشتہار بنا کے لگا لیتا ہے کاغذ کی شکل میں ہے جو بھی ہے، تو اس کے اوپر جو اس کی کاسٹ آتی ہے تو جو اس کا اصل مالک ہے اس کو وہ چیز پہنچا دی جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس سے کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ کی چیز آپ تک پہنچانے تک مجھے اتنی کاسٹ اس کے اوپر پڑی ہے تو آپ کی مہربانی وہ مجھے اس کی رقم دے دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا طریقہ کار بتایا ہے وہ یہ۔ آگے جو ہے 1 سال گزر چکا ہے، مالک اس کا نہیں آیا، جو چیز رقم کی شکل میں ہے، کسی بھی چیز کی شکل میں ہے، اب اس کا مالک ابھی تک واپس نہیں آیا اور اس نے 1 سال جو ہے وہ اس کا اعلان کیا ہے۔ آگے اس کے متعلق حکم ہے کہ وہ اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے 1 سال کے بعد۔ اب 1 سال گزر چکا ہے اور اس شخص نے جو ہے وہ اس چیز کا استعمال بھی کر لیا، اور جس کی وہ چیز تھی اس نے اشتہار دیر سے ڈھونڈا یا اس کو اشتہار دیر سے ملا کہ یہ فلاں شخص کے پاس میری چیز موجود ہے، اب وہ اس کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے 1 سال کے بعد اس نے چیز بھی استعمال کر لی، اب اس کا مالک آ کے کہتا ہے کہ بھئی میں نے اشتہار جو ہے یا آپ کی پوسٹ جو ہے وہ میں نے اتنی دیر بعد پڑھی ہے، تو میری جو چیز ہے وہ اس کی یہ نشانی ہے اور وہ آپ کے پاس ہے، وہ مجھے دے دیجیے۔ تو جس کے پاس وہ شخص جس نے اس چیز کا جو ہے وہ اپنے اوپر ذمہ لیا ہوا تھا اس چیز کا اعلان کرنے کا یا جو بھی اس نے اس کے پاس تھی، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ بے شک اس نے استعمال کر لی ہے، اس کے اوپر سال گزر چکا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو وہ چیز دے، کیونکہ اصل مالک تو اس کا وہ ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو اس کے متعلق جو ہے وہ ہمیں خیال کر لینا چاہیے کہ جو بھی چیز ہم اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا حق نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق اس کے اوپر ہمارا حق نہیں ہے، جس کا ہے جو اس کا مالک ہے وہ اسی کا ہے۔ تو اس کا ہمیں خاص خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔